عبد الغفار خان نے اپنی کتاب زماں جون میں لکھا ہے. عبد الغفار خان کی کتاب ہے، اس کا نام ہے زماں جون، یعنی میری زندگی. اچھی علمی معلوماتی کتاب. پختونوں کو پڑھنا چاہیے تاکہ ان کو پشتو بھی آ جائے اور ان کو غیرت بھی آ جائے. عبد الغفار خان اچھا تھا یا برا، پختون قوم کا ایک طبقے کا لیڈر تھا. دو باتیں حیران کن ہے. شیخ الہند کو بڑے مولانا کہتے ہیں، مشر مولانا شیخ الہند سے دو. دوسری بات یہ کہ لکھی ہے کہ میں نے حضرت شیخ الہند سے بیعت کیے، ماں مشر مولانا سے اپنا لاسنیوہ کری ہے. پختوں کے بیعت کا لاسنیوہ ہے، امام مشر مولانا سے اپنا لاسنیوہ کری ہے. زمان جون گورا و مانے ہوا ہے، سبقہ رانا ہوا ہے. جیسے سنگت بخاری اور دا قرآن شریف استاد ہے، دس دا پختوں استاد ہے. پختوں کے زمان خپل کتاب شاید ہے رنگارنگ گلونا نور سے رنگارنگ گلونا. دیم پختو وی کابلی وی چائے خورم دیو روٹی اس کی اور چائے خوری دا پختو دا وی دا گاڑے دا سے رام اڑاو کا و دا نویس دا گاڑے راتاو کا وی چاول پخشی وی شاہ ویسے وی ریجی نے پیجن پختو اس دا کاوال ویزر میں داس داسے کئی ڈاکٹر سے ورتے تلکم دائے ایزر پیخور ویتا تا پیخور کے نو باتے کے دل پگا تو کوئی سے بل دے گئے حالک وی زڑ میں درزی زڑ میں داس داسے کئی ساڑا آستا ہی داس داسے کئی پختو نشی ویرے اچھے وی نیمے نڈیر اردو ہے نا پل دا مور جب براٹیں گے آب صفا سترا ہے چودرے گے نوایا دما مشرانو دما خبورنو او قدرمنو دوستانو ستاسو دا ڈیرو پا خواست بانے دا موئے چے درخواست بانے پختو کے خواست کے درخواست نشتا ستاسو پا خدمت کی دے او سو خبری دے دین پر انا کی کول وارا خطاب چل سکا چے خطیب شروع شنو خلق یو پی جائیں دے پا تقریر پوئی گی او کنے پوئی دے بوئی ستاسو مخی یو خطاب یو تقریر دا ٹول اردو شروع کری دا آئیو تنیغ یو گوی لچوزو مانا دا دیلا کما جب ہوئی اب کوڑی کی میں پختو کے تقریر کولو یو نیم سر شاعران ناس اکوڑے مرکز دے پختو آلتا پشتو اکیڈمی اکوڑا خٹک کے دا مولانا شیر علی شاہ صاحب کی تفسیر کا ختم تھا اور مجھے بلایا تھا کہ آپ آئے اور تقریر کرے. میں نے تقریر کی پشتو میں. اجمل خٹک نے اخیر میں کہا مفتی صاحب عالم ہیں تو وہ تو علماء خوب جانتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن ہمیں حیرت ہے کہ کراچی میں 20-25 سال رہنے کے باوجود پشتو ہم سے اچھی بول. اور پشتو اچھی بولنا یہ ضروری ہے، اس لیے وقت کے مقتدر ہستی اس امت کے اس زمانے کے امام علوم دین و دنیا کے جہبذ و ماہر فخر و مفخر اہل حق مولانا مفتی محمود نے اپنے بیٹے فضل الرحمان کو دارالعلوم حقانیہ میں داخل کرایا. یہ اس لیے نہیں کہ دارالعلوم حقانیہ کوئی سبق میں امتیاز ہے. مفتی سے ابتدا ڈیر لیا صدمہ ہوا اگر زما پختو دے ڈیرو دا مجھے مردان کی صحابہ کی تقریر کو ماں تو شرم رہا ہیچ بولے ہی نہیں چلی دی ہیچ سے تو یہ سنایا کرا. مولانا فضل الرحمان میں یہ کمال ہے، یہ وزیرستانی بیٹا ہے، اس کے ساتھ وہ اگڑو بگڑو بولتے یہ سامنے کوئٹے والا ہے اگر تو وہ شاہ سیکھ لاڑے دیکھو آپ خور اگر تو وہ اتنے اگلاڑے کھجوڑے یو مجلس کی اتپوخت ہو گئی. یہ مفتی صاحب کی کرامت حضرت کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا فصیح بلیغ پشتو سیکھے، اور فصیح بلیغ پشتو یہ شاہ منصور سے لے کے اکوڑے تک ہے، اور مغز اور مکھن وہ جہانگیرہ ہے. اکوڑے اور شاہ منصور والے بھی جہانگیرے کے سامنے پانی بھرتے ہیں. یاد رکھیں وقت کے سب سے بڑے ادیب عربی، فارسی اور پشتو
مولانا شیر علی شاہ مدظلو نے اعتراف کیا ہے کہ مولانا لطف اللہ اور مولانا عبد الحنان جیسی پشتو کوئی نہیں پڑھ سکتا. اللہ اکبر. مثلا شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری علوم کا خزانہ ہے. پشتو بھی بڑی خاص فصاحت سے بولتے ہیں، لیکن بعض خبریں عجیب دی. بتاؤ گرزو ما آگا قبلی تا چتی پسند کے دا پختو دا چتی خوخے دا پختو پسند کے سمجھ خیال لگے. طالبان خپل پختو کو صحیح کی اردو بتا سلا سو ہے ٹٹوان میں لڑاؤ کے خپل الذی خلقکم وہ اللہ جس نے تم کو پیدا کیا، خالق اللہ ہے. والذین من قبلکم اور ان کو جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تمہیں چاہیے کہ پرہیزگار بنو. پرہیزگار بنو گے توحید ماننے سے اور شرک سے بچنے سے. تو اس باتی اور نفی دونوں معنی ہو گئے. الذی جعل لکم الارض فراشا وہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، والسماء بناء اور آسمان کو بنایا چھت. آسمان صرف مد نظر نہیں ہے، آسمان صرف خیالی اور تصوراتی چیز نہیں، آسمان وجوداً خلقتاً حقیقت ہے. یاد رکھ. بعض ضعیف روایات میں ہے اللہ اکبر کہ آسمان سے جب اس زمین کے لیے کوئی چیز پھینکی جائے، آسمان سے اس زمین کے لیے جب کوئی چیز پھینکی جائے تو 500 سال میں نیچے آئے. 500 سال. اور دوسرا آسمان اس سے اس کا دوہرا آگے ہے، تیسرا اس کا دوہرا، اور ساتواں پھر کہاں تک ہو گیا. اور لامکان کیا چیز ہو گئی. تیرے رب کی قدرتیں تیرے رب کی شان کہلائے گی. ہزار مسائل نام کی ایک کتاب ہے، افسوس کے زبان پشتو میں اس لیے بے قدر ہے. کون کتاب چیز پکے پختو کیوں نہیں لگا گئی کہ کتاب قدر عزت نہیں بلا تو اردو راوڑی دلی. اس ہزار مسائل میں وہ واقعات اور حقائق ہے جس کی طرف ہندوستان میں صرف مولانا محمد قاسم نانوتوی نے تعرض کیا ہے. تحذیر الناس بس اتنا یاد رکھو، زیادہ بات نہیں کرنی. پشتو زبان میں 3 کتابیں لاسانی ہیں. مسائل میں دافع الفکر. دافع الفکر ہماری والدہ صاحبہ فرماتی تھی کہ مولانا فضل علی فرماتے تھے کہ مسلم شریف جو شخص پڑھتا ہو وہ دافع الفکر پڑھ لے، سمجھ لے. اس کا مصنف ہے گل محمد. یہ گل محمد عقل لو یا خزانہ دا او چا خزانہ چا خسوی بادشاہ بن. دوسری کتاب رشید البیان پشتو زبان کی، اور تیسری در شہوار. در شہوار تاریخ ہے، اور رشید البیان مسائل ہے جیسے منیا اور قدوری. اور مولانا لطف اللہ صاحب فرماتے تھے رشید البیان میں ایک مسئلہ غلط نہیں ہے. کنز میں 6 مسئلے کمزور ہیں، ہدایہ میں سینکڑوں ہے، سینکڑوں. لیکن رشید البیان میں ایک مسئلہ موضوع ضعیف نہیں، سب راجح مذہب. آفرین ہے شیخ رشید پر جنہوں نے کمال کا فقہ جمع کیا ہے. وہی پپختوں میں دین بیان کو تا دپار میں آسان کو، اور اے طالبہ اس دعا کرو خد دعا پا حق زما تمہیں خبر ہے. پپختوں میں دین بیان کو تا دپار میں آسان کو، اور اے طالبہ اس دعا کا خد دعا پا باب زما کا. اس طرح کا دعا ہوگا رات کو آپ کو سنا رہا. جو شخص یہ چاہے
کہ وہ پشتوں کے گہرائی کو دیکھے، وہ ان 3 کتابوں کی طرف مراجعات کرے. اور عبد الرحمان بابا کا دیوان وہ تو روح ہے افغانیین، اس کی تو ثانی نہیں ہے بالکل، لیکن وہ شعر و سخن میں عقلیات میں بہت آگے. اچھی کتابیں، عمدہ علماء، بہترین ناموس کے جو تصنیفات ہیں ان کی طرف توجہ بہت ضروری ہے، تاکہ فہم درست ہو، ذہن ثاقب ہو، علم راسخ ہو، معلومات غزارت کے ساتھ ہو، اور اعمال میں اللہ تعالی سہولت نصیب فرمائے. اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی، وہ جس نے تم کو پیدا کیا، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، انبیاء اور اولیاء، جن اور انس، ملائک، سب کچھ، ان میں کوئی بھی حاجت روا، مشکل کشا، کارساز نہیں. والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تمہیں چاہیے کہ تقویدار بنو، کسی مخلوق کو حاجت روا سمجھنے سے بچو. الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ جس نے بنائی تمہارے لیے زمین بچھونا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت. باقی یہ باتیں فضول ہے کہ یہ آسمان چاندی کا ہے، دوسرا سونے کا ہے، تیسرا یاقوت کا ہے، ایسے گڑے بڑے خبر ہے. اس میں ایک اصول یاد رکھو، نبہم ما ابہمہ اللہ، ہم مبہم چھوڑتے ہیں جس کا بیان دین کی طرف سے نہیں. جب یہ اصول یاد ہونا تو پھر یہ نہیں کہو گے چاگا گڑ جنت نہ راغلے ہو نگوا خائے چاہو خوڑا زمایا ہو سوال لے داستا سوال ستا دا جہالت دلیل لے ڈیر غٹ جاہل ہے تاو نے غٹ سٹ والا جاہل چانے دلیل لے. ابراہیم علیہ السلام کے خیلال کڑاو ملائکو نو خوڑو نو زما سوال لے شرمی کے نہ سوال نہ غلط خبر ہے دا سوال لے نو عوام خٹ خٹ خٹو خان دی خراب یار استاد خپل مولا تلرشي زما یو خبره ده استاد غریب نه سرنګو تختی څه خبره ده وای هغه ګټ چې لارښو کنه نو هغه بیا چاو دا د سوالات خلکو ته دا دین خای خلکو ته د علماء عزت او حیا قدر وته چې رونو عالمان هغه دین بیانوي چې کوم رښتونه دي هغه دروغ نشي ویل. الحمدللہ زما دا سوال لے پتا چې قرآن مجید کی راضی چې حضرت ابراہیم ملائکو تا خیلال کڑاو او فلما رآ ایدیہم لا تصل الیہ حضرت نے دیکھا کہ وہ نہیں ہاتھ بڑھا رہا ہے وہ گوشت کس نے کہا ہے 10 سوال 10 خبر دا سوال میں ماتا ہوئی لگا تا پا ما رد کرے میں جیتم پڑے رو خلقو ردونا کہنو زان کے برداشت پیدا کر گئے تو ہم لے ہستا ہی باندھ ردونا کہنو خطیب ہونا بہترین مقرر ہونا سر آنکھوں پر اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں اور صحت میں برکت دے لیکن حفوات بھی اپنی جگہ ان کی مسلمہ حفوات لوگوں کو توحید سکھاؤ سنت کا احترام سکھاؤ شرک اور بدعت اور رسم سے لوگوں کو بچاؤ. لطائف و ظرائف کوئی کارنامہ نہیں یہ طلبہ کی چیز ہے اس کے لیے مخصوص طبقہ اللہ نے ہمیں دیا ہے ان کو ہم سب راز و نیاز بتائیں. اس میں ہمارا رد کیا ہے تفسیر کا وہ اصول جس میں ہے نبہم ما ابہمہ اللہ نبہم ما ابہمہ اللہ جس کی تشریح شریعت میں نہیں ہے آپ رہنے دیں اس پر زیادہ زور نہ دے. الذی اللہ وہ ہے تمہارا رب وہ ہے جس نے بنائی تمہارے لیے زمین کو بچھونا. عبد الغفار خان نے اپنی کتاب زمان جون میں لکھا ہے کہ مجھے شیخ الہند کا حکم آیا کہ پہاڑوں میں چلے جاؤ انگریزوں کے خلاف لوگ تیار ہوئے ایسے پیارا لکھتے ہیں مشر مولانا سے حکم رہا
بڑے مولانا کہتے شیخ نے یہ کم بات ہے کہ اتنے بڑا لیڈر دنیا کا، ہمارے بزرگوں کا گرویدر فنا فل شیخ ہے بشر مولانا سے حکم رہا ہے کہ غیر تب غرور تبزیہ اور غرور خلق بخبریں زما خبریں۔ حضرت آگے لکھتے ہیں کہ میرے لیے بہت مشکل تھا، شیخ الہند کا حکم تھا کہ پہاڑوں میں چلے جاؤ اور ان لوگوں کو آگاہ کر لو کہ ہم انگریز کے خلاف تحریک اٹھائیں گے، آپ ہمارا ساتھ دیں۔ بغیر کارخانے اور فیکٹری کے، بغیر ایٹم اور ٹیکنالوجی اور فوج اور فورس کے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے انگریز کو کیسے ہندوستان سے نکالا ہے، آسان کام نہیں ہے۔ انہوں نے یہاں حکومت قائم کی، ان کی فوج اور فورس موجود ہے، ان کی پشت پر برطانیہ کی حکومت تھی جس میں سورج نہیں ڈوبتا، لیکن ان بوریہ نشینوں نے، باصفا طبقے نے، انبیاء کے سچے وارثوں نے ایسے عبدالغفار خان جیسے سربکف مجاہدوں کو بھی اٹھایا اور کہا جاؤ پہاڑوں میں میرے پیغام دو نے کہ ہم کسی وقت بھی انگریز کے خلاف تحریک لڑیں گے، آپ پہاڑوں سے اتر کر ہمارا ساتھ دیں۔ چونکہ دشمن کو یہ پتہ ہے کہ پہاڑوں میں بڑے مضبوط مسلمان رہتے ہیں، اس لیے وزیرستان اور تمام واگے کو امریکہ اپنے بغل بچوں کے ذریعے آج تس نس کر رہا ہے۔ تو عبدالغفار خان لکھتے ہیں کہ میں ہموار زمین کا رہنے والا تھا، میرے لیے پہاڑوں میں چلنا آسان نہیں تھا، لیکن شیخ الہند کا حکم تھا، مجھے ماننا پڑے گا۔ اپنے بڑوں کے حکم کو کوئی راحت اور سہولت کے ترازو میں نہیں تولتے، اپنے بڑوں کے حکم کو کوئی اپنی خواہش کے تناظر میں نہیں دیکھتا، اپنے بڑے کی عظمت کے ترازو میں اپنے آپ کو اس کے سامنے خس و خاشاک سمجھتے ہیں۔ ہمارے استاد شیخ کا حکم کرنا پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ، سید علی اجویری جن کو لوگ داتا گنج بخش کہتے ہیں، اچھے آدمی نے کہا ہوگا جیسے آپ کے ہمارے استاد فیض رسان ہیں، ہمیں بہت فائدہ پہنچ رہا ہے، پھر اس کے بعد کوئی شخص اس کا نام ہی رکھے فیض رسان، یہ کوئی بات ہے؟ جس نے پہلی دفعہ کہا تھا اس کا نام معین الدین چشتی ہے۔ حضرت صاحب کے 215 سال بعد معین الدین آیا ہے، داتا سے 4 صدی میں۔ ان کو تو لے کے آئے ہیں محمود غزنوی لاہور، کیونکہ محمود نے جب ہندوستان فتح کیا واپس چلا گیا تو انہوں نے غزنی کے اندر علماء اور اولیاء کا اجلاس طلب کیا اور ان کے درمیان میں کھڑے ہو کر کے تقریر کی اور پھر زار و قطار رویا کہ میں نے سونے کی طرح فوج سب قربان کرایا، میں اتنے دفعہ گیا اور آیا، دریائے سندھ کو تیر کر کے میں نے عبور کیا کہ مجھے نمونیا ہو گیا، دائمی نمونیا۔ دریائے سندھ جا کے دیکھو ذرا، تم کشتی میں نہیں جا سکتے، اور وہ تیرتے ہوئے وہاں سے جاتے تھے اور آتے، وہاں فوج اور گھوڑوں، پل تو نہیں تھا، کیا انتظام تھا۔ لیکن حضرت نے فرمایا کفار بہت مضبوط ہے، وہ ختم نہیں ہو رہا ہے، ان کے ساتھ کوئی اسلامی کرتب کرنا پڑے گا۔ اسی مجلس میں داتا صاحب کے استاد بیٹھے تھے، جب محمود غزنوی کلام سے فارغ ہو گیا، رونا دھونا ختم، تو اپنے استاد نے سید علی اجویری کو کہا کہ آپ جائیں گے لاہور۔ لاہور میں ہر روز ایک مسلمان کا کباب بنتا تھا، ایک مسلمان کو ذبح کر کے، اور ہندو اس کا کباب کھاتے تھے۔ تو لاہور میں جانا ہے، جہاں دقت گرانی اور سختی ہو، عالم ربانی وہاں بیٹھ جاتا ہے، اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ اور یہاں کراچی میں تھوڑے سے حالات خراب ہو گئے تھے، اسپنو کو ناٹو والا ٹولو تختی دلیو خواب الخواہ، یار خلق مڑکئی سوک میں بے شرمو تاسو ممبر بانے تقریر کوئی
دا چل جائے وہی کینا مانا کراچی نے تختے دے رہے تخو ناروے نو التو پادشاہ. میں نے کراچی کے دوستوں کو جمع کیا. میں نے کہا ہمارے بزرگوں کا شہر ہے، یہ دہشت گردوں کا نہیں. حالات کا مقابلہ کرنا ہے، ایک لمحے کے لیے پیچھے نہیں ہٹنا ہے. جو سو راہ الفت میں گو ہم پر بہت مشکل مقام آئے، نہ ہم نے راستہ بدلا نہ ہم منزل سے باز آئے. پختو کے وہی لکونا پخپل زائم مستقیمہ او پخزان او پسپرلی میں سکار نشتا. لکونا پخپل زائم مستقیمہ او پخزان او پسپرلی میں سکار نشتا. آج لوگ شہر کی آلودگی اور بعض بد فضائی کو دیکھ کر کے دوسری طرف رخ کرتے کرے، لیکن آپ عالم نہیں ہیں امت محمدیہ کے، آپ پیٹ پرست ہیں، آپ حالات کا پوجا کرنے والے ہیں. کچھ بھی ہو اپنی جگہ. اسلام آباد کے ماں تلاش میں راول ترال میں رخشائی بدمخو تاسو کراچی نے تختی دلی پتر لگا گئی. اس میں حقیقت ہے کہ حالات خراب ہیں اور خراب رہے ہیں اور رہیں گے کچھ وقت تک. لیکن یہ شہر حضرت بنوری، مفتی محمد شفیع، مولانا احتشام الحق نے، حضرت بنوری نے تفوق علم سے، مفتی محمد شفیع نے تفقع سے، احتشام الحق نے سحر بیانی سے دیوبندیوں کا شہر بنایا. ہمارا ملک ہے الحمدللہ. ساڑا پلہ بھاری داد شیعگان و نسل. شیعہ کہتے ہیں کہ ہمارا امام المنتظر اس لیے نہیں آتا کہ حالات خراب ہے. جب حالات اچھے ہو جائیں اور حلوے کھانے کا وقت آئے گا تو ان کا امام بھی آ جائے گا بے روزگار. وہ برے حالات میں امام سے ابو حنیفہ کیوں ہے؟ جہم، قدر، کرام، اعتزال، خروج، ہر فرقہ عروج پر. بصرہ اور کوفہ مرکز، اس کے درمیان میں مرد مومن، مرد میدان ابو حنیفہ النعمان درمیان میں. آپ نے سب سے مناظرے کیے. اس آیت کے نیچے ابھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں فخر رازی، جس کے متعلق شیخ زید الکوثری لکھتے ہیں 3 آدمی ہیں، امام رازی، غزالی اور امام الحرمین ابن الجوینی. یہ 3 ابو حنیفہ کی دشمنی کی انگیٹھی کے 3 پتھر ہیں. تمہیں کیا کیا پڑھاؤں گا. زمول علیکم احقاق الحق میں کوثری لکھتے ہیں غزالی، رازی اور ابن الجوینی کے بارے میں کہ یہ 3 اصافی ہے، ثلاثۃ الاصافی ہے. امام صاحب کی دشمنی کا جو چولہا گرم ہے یہ 3 بلاک رکھے ہوئے. لیکن ان آیات کے ذیل میں امام رازی نے لکھا ہے کہ دہریوں کے ساتھ کامیاب مناظر امت میں صرف ابو حنیفہ. امام صاحب بھی واپس کابل جا سکتے تھے، آبا و اجداد وہاں سے آئے تھے. ہر شخص سکون کی گھڑی کی طرف جا سکتا ہے، لیکن عوام کو چھوٹے بچوں کی طرح کس کے حوالے کرے؟ اللہ. جب حالات بہت خراب ہوئے تھے اور بس اللہ اپنے فضل و احسان سے اس شہر کو سکون، امن، عزت، آرام کا شہر بنائے اور ان دہشت گردوں کو بھی ہدایت دے اور اپنے کیے پر پچھتائے اور نادم ہو. ایسا وقت کراچی میں گزرا ہے. یہ پرانے طلباء جانتے ہیں کہ مفتیوں نے فتویٰ دیا کہ اعتکاف والے گھروں میں چلے جائے. کئی مسجدوں میں تراویح ختم ہو گئی، نہیں ہوئی تراویح کی جماعتوں میں فائرنگ ہو جاتی تھی. عید آ رہی تھی اور عید ہم اس میدان میں پڑھتے. اس محلے کے بزرگ نمازی، وہ میرے محترم و مکرم ہیں، میرے لیے دعاؤں کے عظیم سرمائے ہیں. اللہ ان کی عمر میں برکت دے. 2-3 زندہ ہے، اکثر مر گئے. وہ میرے پاس آئے 8-10 جمع ہو
اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک بات کرنے آئے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ آپ نہیں مانیں گے لیکن ہم اپنا فرض ادا کرتے ہیں۔ میں نے کہا اگر ماننے کی ہو اور میرے لیے ماننا ممکن ہوا تو میں آپ کی بزرگی اور شرافت میں اطاعت کروں گا، اور اگر بات ماننے کی نہ ہو اور میرے لیے ممکن نہ ہو تو پیش بھی معافی چاہتا ہوں، آپ بات کریں۔ انہوں نے کہا اس علاقے میں قیمتی انسان آپ ہیں، اور یہ ایک عید ہے، آپ یہی اپنے محراب میں کھڑے ہو جائے، دنیا ہر طرف کھڑی ہوگی، گلیاں بھر جائے گی، بھلا ڈالو، ایک عید نہ پڑنے سے کوئی میدان میں عیدگاہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ ہماری درخواست ہے، یہ آنے والی عید آپ میدان میں نہ پڑیں اور یہی پڑھیں۔ میں نے کہا میں اس مشورے کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ سے مزید دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں اور آپ کی بزرگی کو اپنے لیے سرمایہ مانتا ہوں، لیکن میں 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ نے میرے دل میں مخلوق کا رعب نہیں ڈالا، خوف نہیں۔ دوسری بات یہ کہ موت کے متعلق ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ ٹلتی نہیں، اور تیسرا یہ کہ انتظامی طور پر آپ کی بات 100% صحیح ہے، لیکن میرے مقام اور مرتبت کے سراسر منافی ہے۔ میں اپنے مقام اور مرتبت پر آگ نہیں لگاؤں گا، اور آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ حضرات عید کہیں اور محفوظ جگہ پر پڑھ لیں، مجھے میرے رب کے حوالے کریں اور میں عید یہیں پڑھوں، اور پہلے سے میں نے اعلان کیا اور اخبارات میں شائع کیا۔ محلے کے نوجوان اللہ ان کی جوانیاں محفوظ فرمائے اور اللہ ان کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے اور ان کا مستقبل اللہ روشن کر دے۔ وہ اب بھی میرے ساتھ ہے اور ہم اعتکاف میں تابعدار شاگرد و غلاموں کی طرح بیٹھے، وہ میرے پاس آئے بزرگوں کے جانے کے بعد، انہوں نے کہا ہم نے آپ کا جواب سنا، یہ ہوگا یہی جو آپ نے کہا ہے، ہم سب ساتھ ہیں اور ہمارے پاس مکمل انتظام ہے، اس روڈ سے لے کے اس روڈ تک اس دن ہم سائیکل کا پہیہ چلنے نہیں دیں گے۔ اگر کوئی سائیکل دنیا میں چل سکتی ہو تو مولانا یاسین کی سائیکل ہوگی اور نہیں ہوگی، اور سارے پہیے جام ہو۔ لیکن آپ ہماری ایک درخواست سن لیں کہ تھوڑی دیر میں کمشنر کراچی اور آئی جی آپ سے بات کرنے والا ہے، ان کو روکیں، ان کی حفاظتی دستے نہ آئیں، وہ ہمیں نشانہ کر دیں، بعد میں ہماری تفتیش کر کے کہ یہ ہتھیار کہاں سے آیا۔ یہ نوجوان ہے، ساری باتیں میں نے کہا منظور، ساری باتیں منظور۔ کمشنر کراچی کا فون آیا، آئی جی کا آیا، اللہ انہیں جزائے خیر دے، وہ حفاظت کے پاسدار ہے اور بڑی کوشش کرتے ہیں، سارے غلط لوگ نہیں ہیں، اب بھی اچھوں کی اکثریت ہے۔ میں نے انہیں معذرت کی، میں نے کہا محلے کے نوجوان میرے شاگرد اور اس درس کے لوگ وہ خود حفاظت کریں گے۔ تو انہوں نے کہا ہم دور دور روڈوں پہ جہاں سے آپ کے لوگ راستے بند کریں گے وہاں پولیس کے دستے کھڑے کریں گے۔ میں نے کہا وہاں کھڑے کریں لیکن اندر عیدگاہ میں نہیں آنا، کیونکہ نوجوانوں نے مجھے منع کیا تھا کہ ان کو نہیں آنے دیں۔ یہ ہم کو پھر ساتھ ہیں کہ یہ برین گنج اسٹین گنج کہاں سے آیا۔ الحمدللہ یہ اللہ کا احسان ہے، زورور ذات خدا ہے، عظمت الوہیت اس کی شان کے لائق ہے، ہم ناچیز عاجز مسکین خس و خاشاک کے برابر نہیں ہے، لیکن جس دین سے ہمیں نسبت ہے وہ سچا دین ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، وہ جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں تم سے پہلے سے، لعلکم تتقون، تمہیں چاہیے کہ پرہیزگار بنو، شرک سے بچو، شرک سے بچو۔ تو معلوم ہو کہ مشرک کبھی پرہیزگار نہیں ہوگا، کبھی بھی بدعتی مشرک دیندار نہیں ہو سکتا، وہ دشمن خدا و رسول ہے۔
اگر کثرت عبادت نام تقویٰ کا ہے تو ابلیس نے اتنی عبادت کی کہ آسمانوں میں سوئی رکھنے کی جگہ نہیں، الا والشیطان سجد فی، شیطان نے وہاں بھی سجدہ کیا ہے، مگر شیطان یو سجدہ نکڑا پلانت شو اور بے فائدے ورتد عمر عبادت شو۔ مزید دلائل، وہ تو آفاقی ہے، اور یہ آفاق وہ تو خلقی اور انفسی ہے، اور اگر اس کو دیکھے کہ کل کائنات تو وہ بھی آفاقی ہے۔ الذی جعل، اللہ وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے الارض، زمین کو فراشن، بچھونا۔ زمین ایک ہے یا سات ہے؟ حدیث شریف بخاری میں صراحت ہے، سب عارضین، سب عارضین۔ قرآن مجید میں سب عارضین تو نہیں ہے، سبع سماوات ہے، اور من الارض مثلہن ہے، اس سے استدلال کیا ہے وفیہ ما فیہ، والتفسیر مؤید ومنصور بالحدیث الصحیح۔ جب حدیث میں 7 زمینیں ہیں تو اب اس آیت کی یہ توجیہ یہ قوی ہو گئی۔ والسماء بنا، آسمان کو بنایا چھت، وانزل من السماء ماء، اور اتارا آسمان سے پانی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پس نکالا اس پانی کے ذریعے پھلوں میں سے روزی تمہارے لیے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، پس نہیں بناؤ اللہ تعالی کے لیے شریک، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو کہ خدا کا شریک کوئی نہیں۔ یہ دلائل بھی ہے، خلقا 1، جعلا 2، انزلا 3، اخرجا 4۔ نتیجہ یہ فلا تجعلوا للہ اندادا، نہیں بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی شریک اپنا بھی، کوئی شریک اپنا بھی، خدا کا نبی ہو یا ولی ہو، اپنا ہو یا پرایا ہو۔ اپنوں کو کہتے ہیں انداد، اور پرائے کو کہتے ہیں ازداد۔ ازداد جمع ضد، وہ پنجاب کا سربکف خطیب، زمانے کا بہادر و نڈر، دیوبندیوں کا فخر و مفخر، ضیاء القاسمی جب خطبہ پڑھتا تھا خدا کی قسم زمین ہلتی تھی، اور وہ جب پڑھتا تھا لا ند لہ ولا ضد لہ، پتہ چلتا تھا کہ دیوبندی خطیب ہے جو شیر کی طرف انکار رہا ہے۔ انداز جمع ند اور ازداد جمع ضد، پرائے کو جو پوجا گیا جیسے فرعون و شیطان، تو یہ تو ازداد ہے، لیکن عام طور پر ملائک، عباد و مکرمون، انبیاء و زیر مسیح، اور اب بدعتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی المرتضی، پیرانی پیر، اور تمام درگاہوں کا پوجا پاٹ کر رہے ہیں۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے اپنوں کو بھی اللہ کے اختیارات میں، علم میں، عبادت میں، تصرف میں شریک مت ٹھہراؤ۔ اللہ وانتم تعلمون۔ ہارون الرشید نے امام مالک سے پوچھا تھا کہ اللہ کی وحدانیت کی دلیل کیا ہے؟ تو امام مالک نے کہا یہ مختلف زبانیں، یہ مختلف انسان، یہ مختلف انسانوں کے رنگ،